الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ہے جو بار بار آتا ہے وہ بڑا اہم لفظ ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں اور انسان کو اگر تقویٰ نصیب ہو جائے تو یوں سوچے کہ دنیا آخرت کی ساری نعمتیں انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ بہت ساری تعریفیں ہیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ تقویٰ کیا بلا ہے، کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنگل کے اندر جا رہا ہو اور ایسے درخت اور پودے ہوں جن میں تھورنز ہوتے ہیں تو کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو کپڑوں کو بچاتا ہے، سمیٹتا ہے اور پھر گزرتا ہے۔ فرمایا اس طریقے سے انسان اپنی زندگی گزارے کہ محتاط اور احتیاط کے ساتھ کہ کہیں وہ کسی گناہ کے اندر پھنس نہ جائے، الجھ نہ جائے۔ اس چیز کو تقویٰ کہتے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اتنا احتیاط کہ قیامت کے دن کوئی ایسا شخص نہ ہو جو آپ کا گلا پکڑ سکے اور کہہ سکے کہ مجھے میرا حق چاہیے۔ انگلش میں اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دس ورڈ، ہم کہتے ہیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ، کہ احتیاطاً ہم یہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے دعوت میں 4 لوگوں کو بلایا، لیکن کھانے کے لیے ہم 8 لوگوں کو کھانا تیار کر لیتے، تو پوچھا جائے گا کہ کیوں؟ جب بلائے 4 لوگ ہیں تو کہتے ہیں بھائی احتیاط ہے، ٹو بی آن دا سیف سائڈ۔ فلائٹ ہماری 9 بجے ہے صبح، ہم صبح 6 بجے پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، کیوں؟ ٹو بی آن دا سیف سائڈ، احتیاط کا تقاضا۔ تو جس طریقے سے دنیا کے اندر یہ احتیاط ٹو بی آن دا سیف سائڈ، اس چیز کو اگر دین میں اپلائی کر لیں، دین میں استعمال کریں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس کو بہت سارے نام کہہ سکتے ہیں، دی ایج آف سائنس، دی ایج آف ٹیکنالوجی، دی ایج آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی۔ لیکن ایک چیز ہے جس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ تقوی کا زمانہ نہیں رہا، اور چونکہ تقوی کا زمانہ نہیں رہا اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بے حد پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ ہم نے وہ جو تقوی جو مومن کی بنیادی صفت تھی ہم وہ کھو بیٹھے، اور حالانکہ ہم مطالعہ کریں تو صحابہ اکرام ان میں جو سب سے پہلی صفت آئی تھی وہ تقوی کی نعمت تھی، تقوی کی صفت تھی کہ اللہ کی عظمت اور محبت کی وجہ سے گناہ سے دور ہو جانا یہ ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، یہ ان کی پہلی صفت تھی۔ نماز بعد میں آئی، جہاد بعد میں ہے، ہجرت کا حکم بعد میں ہے، سارے احکام بعد میں۔ جو بنیاد تھی، جو پہلی صفت تھی وہ یہ تقوی۔ اور آج ہم میں ہر صفت ہے لیکن یہ تقوی جو بنیاد ہے وہ صفت موجود نہیں ہے۔
ہم رمضان کا مہینہ پورا گزارتے ہیں، رمضان کا ہمیں مقصد بھی پتہ ہے کہ پورا رمضان آیا صرف روزوں کے لیے نہیں تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کریں. اور تقوی یہ اصل میں رمضان کا مقصد نہیں تھا، یہ زندگی کا مقصد ہے. آج میں ٹو فلاسفیز، دو فلسفے ہیں جو انسان کو تقوی سے دور کر رہے ہیں. ایک تو دو سوالات ہیں. ایک سوال، جب ہم کبھی دین کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو سوال یہ آتے ہیں کہ یہ کیا ضروری ہے؟ دین میں یہ کیا چیز ضروری ہے؟ یعنی ہم صرف جو چیزیں بیر منیمم ہیں، جو ضروری ہے، نیسیسری ہے، ہم وہ چیز کرنا چاہتے ہیں. اور جو ہلکا سا بھی غیر ضروری ہے کہ یہ تو ضروری نہیں ہے، تو جانے یہ تو دین ہی نہیں ہے، اس کو دینے سے باہر کر دیتے. بیر منیمم. یونیورسٹی کے اندر ہم پڑھاتے ہیں، کبھی کوئی سوال پوچھتے ہیں، ہم نے کوئی جواب دیا تو 9 out of 10 ٹائمز یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ یہ چیز دین میں ضروری ہے. اور پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیز نہ کروں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے نا. یعنی حرج کا جو ہم نے معیار رکھا ہے وہ یہ ہے کہ صرف جو ضروری چیزیں وہ کرنی ہے، اور اگر اس کے آگے کوئی بات کہے، ایکسٹرا کی بات کرے، آپشنل کی بات کرے، تو اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. یہ تو ایسے فلسفے، ایسی فلسفیز ہیں جو ایک عام ینگر جنریشن بہت پائی جاتی ہے، اور اس میں بڑا نقصان کرے. اور یہی دو بنیادی رکاوٹیں ہیں تقوی کی. کیونکہ تقوی ضروری کرنے کا صرف نام نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ put a safe distance between you and sin. گناہوں کو چھوڑو اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو. میں اس کو اگر مثال دوں ان یونیورسٹی لینگویج، تو اگر کوئی طالب علم میرے پاس آئے کہ سر آپ کا کورس لینا ہے اور بس یہ بتائیں کہ میں فیل نہیں ہونا چاہتا لیکن بس مجھے D- چاہیے، تو میں یہ ریڈنگ نہ کروں، میں امتحان نہیں دوں، میں یہ اسائنمنٹ نہ کروں، بس مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ضروری کیا ہے تاکہ میں فیل نہ ہوں. بس مجھے D- چاہیے، مجھے آگے کا سوچنا ہی نہیں ہے. تو no one in the world would say کہ this is a good approach to have. سارے ماں باپ کہیں گے بھائی کیا کر رہے ہو. All the professors will say because when you aim for a D-, you will end up with an F. جب آپ نے اپنا معیار ٹارگٹ ایم میں یہ رکھا ہے کہ مجھے D- چاہیے، تو پھر آپ تو ایف ہی آئے گا. اور دین اگر if that is the philosophy that we have، یہی فلسفہ اگر اپلائی کرنا ہے کہ مجھے وہ چیز کرنی ہے جو ضروری ہے، ٹھیک ہے، then apply this in every aspect of your life. ہر شعبے میں یہ اس کو اپلائی کریں. کھانا اتنا کھائیں جتنا ضروری ہے. کوئی کھاتا ہے کھانا کتنا ضروری ہے؟ ونس اے ڈے کھا لے، 3 لقمے کھا لے، یو کین سروائیو. لیکن ماشاءاللہ کھانے کے اندر تو فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، سنتیں بھی ہوتی ہے، مستحبات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. 3 times a day، 5 times a day، اور مزے سے. وہاں کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ ضروری ہے کیا. کپڑوں کے اندر ضروری کیا ہے؟ 2 جوڑی، ایک پہنے اور دوسرا جب وہ گندا ہو جائے تو اس کو اتار کے دھو لیں اور دوسرا پہن لیں. لیکن ماشاءاللہ یہ کلوزٹ ہم کھولیں، وارڈروب کھولیں تو کتنے جوتے، کتنے کپڑے. دنیا کے اندر ہر پہلو کے اندر ہم غور کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں وی وانٹ ایکسٹرا.
ہمیں زیادہ چاہیے، ہمیں بہتر چاہیے. یہ دو لفظ ہوتے ہیں، وی وانٹ مور اینڈ وی وانٹ دا بیسٹ. میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگ نے آئی بی کے اندر پڑھا، آپ نے اچھی ڈگری حاصل کر لی، اور بس اب آپ نے ایک جاب مل گئی، اینڈ فار دا ریسٹ آف یور لائف آپ کی وہی کلرک جاب رہے گی ایز اے کلرک. آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ نہیں، ہمیں تو کریئر ہے، ایمبیشن ہے، ویژن ہے کہ پہلے میں یہاں ہوں، پھر میں یہ مینیجر بنوں گا، پھر سی ای او بنوں گا، پھر میں یہ بنوں گا. آئی وانٹ ٹو امپروو. تو دنیا کے اندر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، وی وانٹ مور، وی وانٹ دا بیسٹ. لیکن افسوس کے ساتھ اگر کوئی ایک چیز ہے جہاں ہم یہ سوال کہتے ہیں نا ضروری، وہ دین ہوتا ہے. یہ ہماری غلطی ہے کہ دیٹ ینگ مین جو دنیا کے اندر he wants to strive for excellence، احسان، تو پھر دین کے اندر why can't we have that same approach کہ دین کے اندر بھی مجھے صرف ضروری نہیں چاہیے. کیونکہ اگر صرف ضروری چاہیے دین کے اندر تو پھر بہت ساری قرآن کی ایسی آیات ہیں جو فقہا فرمائیں گے ٹیکنیکلی وہ آپ لوگوں کو صابرین، شاکرین، خاشعین، ذاکرین، ٹیکنیکلی آپ کہیں گے ضروری تو نہیں ہے نا اتنا ذاکرین میں ہونا، خاشعین میں ہونا، شاکرین صابرین میں ہونا. پھر دیٹ از دا فلسفہ دیٹ وی ہیو. ضروری تو قرآن کی بہت ساری آیات کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. ہم کتنا ڈیلیٹ کریں؟ سنت ضروری تو نہیں ہے نا. یہ سنت لباس ہے تو ضروری تو نہیں ہے. آپ امیجن گوئنگ ٹو مدینہ منورہ، ماشاء اللہ مدینہ منورہ سے لوگ آئے، مدینہ منورہ میں جا کے آپ روزے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے کین یو سے دس کہ تو سنت ہی ہے، سنت ہی تو ہے، ضروری تھوڑی ہے. یعنی ہاؤ لانگ، ہاؤ فار ول یو گو. ٹیکنیکلی عمرہ ہو جاتا ہے طواف کرنے سے اور صحیح کرنے سے. آپ کو مدینہ منورہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو بھی نکال لیں گے زیارت کو، کہیں گے ضروری تو نہیں ہے نا، صرف مجھے عمرہ ہی تو کرنا تھا، میں نے طواف کر لیا، میں نے صحیح کر لیا. حج میں بھی ضروری نہیں ہے. تو یو کین اسپینڈ یور ہول لائف ان دس دنیا not go to مدینہ منورہ if you follow that philosophy. ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے. اس چیز میں پھر ہم اس کو جسٹیفائی کرتے کہ سنت سنت ہی تو ہے، اور کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اگر اس کو چھوڑ دے تو حرج کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جو آیات دی ہیں ایک ماڈل، ایک ٹارگٹ دیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام is the best model for you. Take that as a target, as an example. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ وہ ڈی مائنس نہیں تھی، that was A plus plus plus. ہمیں وہ گول دیا ہے کہ ایسی زندگی اپناؤ. ظاہری بات ہے کہ we'll never be able to attain that، لیکن کوشش کرو، ایم ہائی. جس سے دنیا کے اندر یو ایم ہائی، یو ایم ہائی ان دین ایز ویل. اور حرج کیا ہوگا؟ یعنی ہم جب فیکٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے یہ چیز نہیں کری، سنت لباس نہیں پہن رہا، اس سنت پہ عمل نہیں کر رہا، تو حرج تو نہیں ہوگا.
یعنی ان آور ڈیفینیشن آف حرج ہم نے سنت کی اہمیت ہی نہیں رکھی کہ جیسے سنت کو چھوڑ دینا کوئی نقصان دہ چیز ہی نہیں ہے. حرج یہ ہوگا کہ ہاؤ کین یو گو فارورڈ آن دا ڈے آف قیامہ اینڈ ٹیل دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کا امتی ہوں، جب کوئی سنت پہ خود عمل ہی نہیں کیا تو پھر کیسے ہم اپنے آپ کو امتی کہہ سکتے ہیں؟ تو فرض اونلی مسلم، دس از اے مینٹالٹی which stops a person from taqwa. اور آج جیسے تقوی نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہے. قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی والی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں. مخرج، مخرج جائیں سعودی عربی سے ایگزٹ ڈور. اور یہاں علماء فرماتے ہیں اس آیت کے اندر ایک نقطہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ایک دروازہ ہوگا ایگزٹ کا اور اللہ تعالیٰ اس دروازے کو کھول دیں گے آپ پریشانی سے نکل جائیں گے. نہیں، یجعل، اللہ تعالیٰ اس دروازے کو خود بنائیں گے آپ کے لیے. یعنی ایسی سچویشن، ایسی صورتحال ہوگی جہاں کوئی دروازہ نظر ہی نہیں آ رہا، یو سراؤنڈیڈ، چاروں طرف سے انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا، نکلنے کی کوئی صورت نہیں، کوئی راستہ نہیں. لیکن اس صورت میں انسان اگر تقوی پہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ خود دروازہ بھی بنائیں گے نکلنے کا اور انسان کو دروازے کے ذریعے نکال بھی دیں گے. اور واقعی جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نکالتی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے کئی مخالفین تھے، حاسدین تھے، ان کو حکومت کے سامنے گرانا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان پہ ایسا کوئی الزام لگایا جائے تاکہ ان کی جو ریپیوٹیشن، جو عزت ہے، اس کو مجروح کر دے. تو حاسدین تھے، انہوں نے ایک پلان بنایا اور ایک عورت تھی، اس کو کہا کہ دیکھو یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہوں گے، تمہیں ہم اتنے پیسے دیں گے، تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہے کہ وہ جب جا رہے ہوں تو ان کو اپنے گھر میں بلانا اور کہنا کہ مجھے دین کا مسئلہ پوچھنا ہے. رونا شروع کر دینا، مجھے دین کا مسئلہ پوچھنا ہے، میں بیوہ ہوں، آپ میرے طرح گھر آ جائیں. بس ان کو اپنے گھر پہ لے کے آ جانا، ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے. تو عورت مجبور تھی، پیسوں کی وجہ سے اس نے حامی بڑھ لی. لو جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں. اس نے بلایا تو پہلے تو انہوں نے آنے سے منع کر دیا، لیکن اصرار کیا تو وہ اندر چلے گئے. اب وہ عورت ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حاسدین تھے وہ وہاں سے باہر نکلے اور انہوں نے الزام لگا دیے کہ دیکھیں کتنے بڑے امام ہیں لیکن غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے کمرے کے اندر، اکیلے گھر کے اندر تھے. ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ مقدمہ کیس بنا کر حکومت کے سامنے پیش کیا. رات کا وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ اس پر فیصلہ تو کل کریں گے، فی الحال ان کو جیل میں بند کر دیا جائے. دونوں کو، ان کو بھی بند کر دیا، عورت کو بھی بند کر دیا. لیکن عورت کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اوہو یہ تو اتنے بڑے امام تھے، فقیہ تھے، مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ یہ کرنا تھا.
تو اس کو ندامت ہوئی، تو اس نے آگے معافی مانگی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے تو انہوں نے اتنے پیسے دیے تھے، پیسوں کی خاطر میں نے کیا، مجھے آپ کا رتبہ مقام نہیں پتا تھا، اب آپ جیسے فرما۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، لیکن تمہیں اس کو جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی پورا کرنا ہے۔ اور کہا کہ تم یہ کرو، وہ بلکے میں تھی، تو کہا کہ تم یہ کرو کہ جو تھانے والے نا گارڈ ہے، اس سے کہو کہ میرے گھر پہ ایک چیز رہ گئی ہے اور میرے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں وہ چیز لے کے آؤں، میں عورت ذات تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو مجھے بس اتنی اجازت دیں کہ میں گھر چلی جاؤں اور وہ چیز لے کر آ جاؤں، اور آپ کے جو گارڈ ہے وہ میرے ساتھ ہی آ جائے، اور بس مجھے وہ چیز لانا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا میری رات۔ اس نے تھوڑا منت سماجت کری گارڈ سے، گارڈ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، چلو۔ ادھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس عورت کو کہا کہ دیکھو تمہیں اپنے گھر نہیں جانا، تمہیں میرے گھر جانا ہے، اور میرے گھر میں میری بیوی ہے، اس کو ساری بات بتا دینا، اپنا برقع اس کو دے دینا اور کہنا وہ میرے پاس آ جائے۔ تو چنانچہ اس نے یہی کیا کہ یہاں سے نکلی جیل سے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ چلی گئی، وہاں ان کی بیوی تھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ان کا برقع اوڑھا اور واپس جیل میں آ گئی گارڈ کے ساتھ۔ گارڈ کو تو پتہ نہیں چلا کون ہے، برقعے میں تھی۔ اب جب صبح مقدمہ کھڑا ہوا تو جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ عورت کون ہے؟ امام صاحب نے کہا میری بیوی ہے۔ تو جب تحقیق کری تو واقعی ان کی بیوی تھی، تو ان کو پھر اس طریقے سے بری کر دیا۔ اب یہ کیا تھا، جب انسان تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے یوں نکال دیتا ہے کہ حاسدین ہو، مخالفین ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور آج ہم پریشانیوں میں گرے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں احتیاط والی زندگی نہیں، تقوی والی زندگی نہیں، یہ مکسڈ زندگی گزارنا، کبھی گناہ کبھی نیکی، ایک قدم آگے دو قدم پیچھے۔ کبھی نظروں سے انسان گناہ کر رہے، کبھی زبان سے گناہ کر رہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ اور جب تک تقوی نہیں ہے تو پھر پریشانی ہی رہے گی، کبھی جاب کا مسئلہ، کبھی تعلقات کا مسئلہ، کبھی پیسوں کا مسئلہ، کبھی کوئی اور مسئلہ، مسائلستان بن جائے گی زندگی۔ اور پھر شیطان دھوکہ بھی دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اب تو بس یو آر سراؤنڈڈ فرام آل دا سائڈس، تو انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی نکلنے کی، شیطان موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ فرما ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو اس طریقے سے احتیاط والی زندگی، تقوی والی زندگی گزارے گا، یجعل لہ مخرجا، ہم اس کو ضرور نکالیں گے پریشانی سے۔ اور نہ صرف اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکالیں گے بلکہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے، آسان طریقے سے نکالتے ہیں۔ آج شادیوں کے مسئلے ہوتے ہیں، کئی دفعہ انسان ایسا پھنس جاتا ہے کہ بیٹی ہے لیکن رشتے نہیں آ رہے، اب کہیں خود تو کسی کے پاس نہیں جا سکتے نا رشتہ مانگنے کے، تو ان تمام صورتحال کے اندر تقوی، محتاط زندگی گزارے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، پوچھا کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمائے اتقوا المحارم، کہ گناہوں کو چھوڑ دو، put a safe distance between you and sin، تکن اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ۔
اور لگتا یہ ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے کے اندر واقعی جو تقوی سے اپنے آپ کو تقوی کا لباس اوڑھ لیتے ہیں نا، تو وہ وقت کے ولی ہیں، وقت کے اولیاء ہیں، کیونکہ زمانہ اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ ہر طرف گناہوں کی دعوت، اور ود the cell phone everything is one click away. We are failing in taqwa management. وہ اسکرین آتی ہے اور پھر جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کے ساتھ کئی غیر ضروری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اس میں احتیاط نہیں ہوتا. 9 out of 10 times یہ ہونا احتیاط. اور یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار ہیں، جن کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، جو اس چیز کی تمیز رکھتے ہیں. 9 out of 10 times we fail. چاہے خلوت میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی جلوت میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی اسکرین پہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. We don't have taqwa when it comes to how we use our gaze. اللہ ماشاء اللہ. اور یہ ایسی ضرورت بن گئی ہے چیز کہ اس کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں کہ اب تو سارا کام فون پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے ہمیں یاد دہانی کرانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی پہ کیا کیا انعامات رکھے. اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے کہ when I misuse my gaze, what am I giving out? What am I giving up? پریشانیاں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے پریشانیوں سے نکال دے. دوسرا، جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور معرفت عطا فرما دیتے ہیں. قرآن کی زبان میں اس کو فرقان کہتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو فرقان عطا کر دیتے ہیں. یہ فرقان کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ فرقان بھی زبردست چیز ہے. یجعل لہ فرقانا، یہ ایک نور ہوتا ہے جس سے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے. کئی دفعہ you have to make decisions in life کہ میں یہ فیصلہ کروں یا یہ کروں، یہ کریئر یا یہ کریئر، یہ میجر یا یہ میجر، کہ انجام کے اعتبار سے which one will be better for me. تو جو متقی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نور فرقان عطا فرماتے ہیں. ایک نور ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں نے یہ راہ اختیار کری تو آخر میں جا کے انجام برا ہوگا، اپنے آپ کو پہلے سے بچا لیتا. And if I choose this path تو آگے جا کے فائدہ ہوگا تو پھر اس بات کو اختیار کر لیتا. یہ کوئی ایسی ہوائی باتیں نہیں ہو رہی، یہ قرآن کی آیات ہیں. یعنی ہم سوچیں کہ یہ تو بس ایک فینٹیسی ہے، کوئی سپر سونک بایونک ویژن مل جاتی ہے. یجعل لہ فرقانا، ہم اس کو نور فرقان عطا کر دیتے ہیں، نور مؤمنانہ عطا کر دیتے ہیں، نور نسبت عطا کر دیتے ہیں، فراست مؤمنانہ عطا کر دیتے ہیں. فراست ہے، متقی شخص کو ہی اللہ فراست عطا فرما دیتے ہیں، اسپرچل انسائٹ. ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا. مشہور واقعہ، ہی واز اے کرسچن، لیکن جبہ امامہ سب پہن کے آیا کہ جیسے میں تو مسلمان ہوں. اور آ کے سوال کیا کہ حضرت ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اس کو سمجھا دیں. پوچھا کون سی حدیث؟ تو کہا کہ اتقوا، کیا حدیث مبارکہ تھی؟ ہاں، اتقوا فراست المؤمن
فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ اس حدیث اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ وہ آیا تھا اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی جواب دیں گے میں کہوں گا کہ ان کے پاس اتنی فراست ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں پہچان سکے کہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو متقی بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو پھر اللہ ذلیل نہیں ہونے دیتے، رسوا نہیں ہونے دیتے، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. متقی بندہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا بھی ہے، اب تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی فرشتہ بن جاتا ہے. انسان ہے، کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ گناہ سے توبہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ متقی شخص کے گناہوں کو تو جلدی معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کا بوجھ اس پہ رکھیں گے نہیں، جلدی اتار دیں گے، جلدی معاف فرما دیں گے. یہ ایسے ہی ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں اس سے محبت کرتی ہے، تو کبھی اگر بچہ غلطی بھی کر دے تو محبت کی وجہ سے the mother she overlooks, she forgets. بیٹا میرا ہے، غلطی ہو گئی، لیکن محبت تو کرتا ہے. بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو متقی بندہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کوشش تو کر رہا ہے، زندگی اس کے پاسٹ ہسٹری دیکھو، یہ تقوی اختیار کرنا چاہ رہا تھا، شیطان نے بہکا دیا، نفس نے پھسلوا دیا، گر گیا، لیکن یہ میری طرف آنا چاہ رہا تھا. یہ تقوی متقی شخص تھا. تو چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پھر جلدی معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی پھر حفاظت فرماتے ہیں. آج اس میں بھی لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں حالات برے ہیں، خطرناک ہیں. حالات کتنے خطرناک ہیں، گولیاں چل رہی ہیں. وہ جو گولی لگنی ہے نا اگر تو یہاں بھی لگ سکتی ہے، وہاں بھی لگ سکتی ہے. اور اگر متقی ہوگا تو جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آپ دیکھیں قریب کے دور کے مشائخ کو دیکھیں. ہمارے دارالعلوم کراچی کے اندر مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ برکاتہ حملے ہوئے، لیکن کیا عجیب واقعہ تھا کہ گولی وہاں سے لگی، گاڑی میں آئی، سیٹ میں آئی، ایک سیٹ سے پار ہو کے دوسری سیٹ میں گئی، دوسری سے باہر نکلی، لیکن ان کو ایک خراش بھی نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تقویٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں انسان. اور یہ وہی معاملہ ہے جو اوپر سے چلا آ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یا قتلوا کا قتل کرنے کی سازشیں کری، مکر کیا، قید کرنے کی کوشش کری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنا مکر کیا اور اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت کی. آج کئی دفعہ ہمیں اپنے دشمنوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ باہر سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اندر سے بغض، انمٹی، ہیٹریڈ، نفرت.
واللہ اعلم بِعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کو، اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو چنانچہ خیبر کا واقعہ تھا، ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اپنے حضرت جی کی جو شیخ تھے، وہ ایک عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو زندگی میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو زندگی میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تم دنیا میں رہو ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تم دنیا میں رہو غلام، چاہے غلامی نفس کی ہو یا کسی اور کی۔ نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وہ اللہ کو ماننے والے انسان، اقرا، پڑھو قرآن، اقرا وربک الاکرم، اور اللہ تمہارا رب کرے گا تمہارا اکرام۔ تم قرآن سے اپنے آپ کو تھامے رکھو، اللہ تمہارا اکرام بھی کریں گے، تمہیں عزتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ تو جس کے پاس تقوی ہوتا ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہر طرح کی سہولتیں عطا کرتے ہیں، حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کیا چیزیں کھو رہے ہیں۔ If we make a list of all of those things which we are losing out just because we don't have taqwa، پریشانیاں ہیں، ہمیں ڈیسیژنز لینے کے اندر تردد ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، حالات کا ڈر ہے، فیوچر کا ڈر ہے، کمانے کھاؤں گا کہاں سے، رہوں گا کہاں، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، گناہ معاف ہو رہے نہیں ہو رہے، کتنا اپرچونٹی کاسٹ۔ کہتے ہیں کہ بس لمحوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ And one of the greatest things that you get from taqwa، اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ جو متقی ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، وہ اللہ کے دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں نہ خوف ہے نہ حزن، no sadness, no grief۔ Who are the awliya? Allah gives us the definition in this ayat. Two things. Alladina amanu, iman, wa kanu yattaqun, and taqwa. Iman plus taqwa equals wali. Iman plus taqwa equals wilayat. And wilayat equals la khawfun, no fear, no threat. No fear, no sadness. No external enemy, no internal sadness and depression۔ یعنی اللہ تعالیٰ اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں، باہر بھی امن والی زندگی ہوتی ہے اور دل میں بھی اطمینان ہوتا ہے، راحت ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، بے چینی بے قراری نہیں ہوتی۔
آج ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری نیکی قبول ہوتی ہے یا نہیں. دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں ہم خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ دعا کی جو قبولیت ہے اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ وجہ یہ ہے کہ تقوی نہیں ہے. تقوی ہوگا تو قبولیت ملے گی، پھر دعائیں قبول ہوں گی. چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو متقین سے قبول فرماتے ہیں. تو کبھی یہاں ہم نے سوچا کہ ہم جو گناہ کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں مانگ رہے ہوتے ہیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن قبول ہی نہیں ہو رہی. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو قبولیت نہ ملے، ایک آیت لکھی ہے کہ ایک عورت تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی، اس کو دلہن بنایا جا رہا تھا، تو اس کو سجا رہے تھے، میک اپ کر رہے تھے، ویڈنگ نائٹ. تو she had some friends around her، انہوں نے اس کی تعریف کری کہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہو. تو جب اس کی تعریف کری تو اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دی. تو دوستوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے خیال آیا کہ آپ لوگ تو میری تعریف کر رہے ہیں لیکن میں جس کے لیے تیار ہو رہی ہوں اگر اس نے قبول نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ خیال آیا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج ہم کہتے ہیں ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے روزے بھی رکھے، ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، علم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں قبولیت کوئی اور چیز ہے. اور یہ ایک ایسی آیت ہے قرآن کی، بڑے بڑے لوگ پھر اس پہ انسان ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے بڑے اکابرین ہیں، وہ یہ آیت پڑھتے تھے اور ان کو اپنے اوپر رونا آ جاتا تھا. ان کو پھر اپنی عبادتیں نظر نہیں آتی تھی، اپنی دین کی خدمت نظر نہیں آتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی نظر آتی تھی کہ بلند باعول 300 سال عبادت کری لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مردود کیا کہ ایمان سے محروم ہو کے اس کی موت آئی. شیطان نے ہزاروں سال عبادت کری، لاکھوں سال عبادت کری، اس کا انجام ان کے سامنے. وہ پھر اپنی عبادت پہ اپنے دین کے کام پہ بےدراتے نہیں تھے. کچھ پتا ہوتا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کی تو لائق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت اونچی ہے، ہماری عبادت تو بہت تھوڑی. ان کو پھر قبولیت کی فکر ہوتی تھی، کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے. یہ عجیب معاملہ ہوتا ہے، ہم نہ کرتے ہیں نہ ڈرتے ہیں. یعنی ورلڈ آف اے ڈفرنس. کہنے کو ہم اپنا کو انہی کے اولاد کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں. We are the spiritual sons, spiritual daughters. لیکن وہ کرتے تھے، پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے. 2 رکعت میں پورا قرآن امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے مکمل کیا اور پھر حرم شریف میں آ کے دعا مانگتے ہیں کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا بحق کا معرفتک، کہ جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا میں نے اللہ آپ کی عبادت نہیں کری، جس طرح آپ کو پہچاننے کا حق تھا میں نے پہچانا.
حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ وہ پوری پوری رات عبادت کیا کرتی تھی، اور پھر جب فجر کا وقت قریب آتا تھا تو اللہ سے مناجات کر مانگتی تھی، دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میری رات کی عبادت قبول ہوئی تو میں اپنے آپ کو شاباشی دے دوں، اور اگر عبادت قبول نہیں ہوئی تو میں اپنے آپ سے تعزیت کر لوں۔ فکر تھی قبولیت کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ محدثین کے اندر بہت اعلیٰ مقام تھا ان کا، ایک وقت میں ہزاروں ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، پوری زندگی حدیث کی خدمت میں انہوں نے صرف کر دی، لیکن جب زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ مجھے نیچے اتار دو، چارپائی پہ تھے، مجھے نیچے زمین پہ لٹا دو۔ جب زمین پہ لٹایا تو شاگرد کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی سفید داڑھی سے لے کے فرش کو صاف کر رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ عبداللہ کی سفید داڑھی پہ ترس کھا لیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو حدیث پڑھائی، اتنے سال میں نے دین کی خدمت کری، علم پڑھا، علم پڑھایا، کچھ نظر نہیں آیا، بس عبداللہ کے بڑھاپے کے اوپر ترس کھا، یہ دعا مانگتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی وہ جو مراد محبوب، مراد نبی علیہ السلام کی مراد تھا، ایسا مقام تھا کہ اگر عمر ایک راستہ لیتے تو شیطان اس راستے پہ نہیں جاتا، شیطان دوسرا راستہ لیتا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کے کہتے ہیں کہ جب میرا وقت قریب آئے، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلدی دفنا دینا۔ بیٹا پوچھتا ہے انشاءاللہ کریں گے، پھر دوبارہ بلایا کہ بیٹا مجھے جلدی دفنا دینا۔ آخر اس نے پوچھ لیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مجھے بار بار اتنی تاکید کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمانی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دو تاکہ مجھے میرا انعام مل جائے، لیکن اگر مجھ پر عذاب ہونا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی اپنے کندھوں سے اس بوجھ کو اتار دو۔ ایسی خشیت تھی، ایسا تقویٰ، چنانچہ اس میں انسان کو جتنی محنت کرے تقویٰ کے اندر اتنی کم ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتی، جیسے کہ اللہ کا حق ہے اتنا تقویٰ اختیار کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے، لیکن ہمیں گول دے دیا کہ یہ ایسا میدان ہے، اس میں دوڑتے چلے جاؤ، دوڑتے چلے جاؤ، compete with each other to have as much taqwa in your life as possible۔ کھلا میدان ہے، دوڑو، ریس لگاؤ، دیکھو کون جیتتا ہے۔ اور ہر بندے کو کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یہ کوئی اسپیشل صوفی کیٹیگری نہیں ہے کہ جو بڑے صوفیاء ہوں گے بس وہ تقی متقی تقوی والی زندگی گزاریں گے۔ یہ تقوی کا حکم سب لوگوں کو دیا ہے۔ وہ کیسے؟ روزے کا حکم سب کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتیبا، کتب الصیام، کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون،
روزے کا مقصد، روزہ سب کے لیے، روزہ فاسٹنگ واز مینڈیٹری فار ایوری ون، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، یعنی تقوی از آلسو فار ایوری ون. تو سب لوگوں کو جمع کر دیا اس میدان میں، کہ چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، کمزور ہوں، طاقتور ہوں، بیمار ہوں، تندرست ہوں، سب کو جمع کر دیا. بھاگو اور جتنا زیادہ تقوی اختیار کر سکتے ہو کرو. اور پھر اعلان بھی کر دیا کہ ان میں سے جس کا سب سے زیادہ تقوی ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ تقوی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہوگا. جو بنیاد ہے فضیلت کی دین کے اندر، وہ تقوی بنیاد ہے. So this is one quality that we need in our time. تقوی ہوگا تو انسان زندگی کے اندر آگے بڑھے گا، روحانیت بنے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی. جب تک ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ دروازے سارے برکتوں کے بند رہیں گے. یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ میں گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہوں اور کس طریقے سے برکتوں والی زندگی بھی مجھے نصیب ہو جائے. یہ محال، امپاسبل ہے. یہ دو گناہ نجاست ہے. اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، نجاست کے ساتھ ہم اس پاک ذات تک نہیں پہنچ سکتے. ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ وصل نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی اور ارادہ کرنا پڑے گا کہ ایک ایک گناہ کو چھوڑنا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ 100 گناہ ہیں، چلے 90 گناہ میں نے چھوڑ دیے، 95 گناہ چھوڑ دیے، 98 گناہ چھوڑ دیے، لیکن وہ جو 1 2 3 4 گناہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے برکتوں کے دروازوں پہ لاک لگا. اگر دروازہ ہو اس پہ 100 زنجیریں ہوں، میں 90 کھول دوں تو دروازہ لاکڈ، پھر بھی کہا جائے گا لاکڈ ہے. میں 95 کھول دوں پھر بھی لاکڈ، 99 کھول دوں پھر بھی لاکڈ. جب تک ہم سارے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک لاکڈ رہے گا دروازہ. برکتیں، رحمتیں نہیں ملتی، رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی. 100% گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور واقعی کچھ چیزیں دن میں ایسی ہیں 90% سے کام نہیں ہوگا، 95% سے بھی کام نہیں ہوگا، 100% گناہوں سے تو سچی پکی تو وہ 1 2 3 جو گناہ ہو رہے ہیں نا ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا. ورنہ ایک پرندہ ہو، اس کے پیروں کو آپ باندھ دیں رسی سے، وہ پرواز نہیں کر سکتا. اتنی پرواز کرے گا جتنی رسی ہے. will not be able to fly beyond that. ہم نے گناہوں کی رسی ہے ہمارے پیروں پہ، زنجیریں میں کھینچ رہی، ہم اڑنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن گناہ they pull you back. تو اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے قریب آنا ہے تو ہمیں نیت کرنی ہوگی. پہلا عمل نیت، کہ انسان ارادہ کرے اور پکا پختہ عزم والا ارادہ ہو کہ مجھے آج کے بعد میں اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کروں. یہ ہمارے مشائخ نے عجیب بات فرمائی کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے تو پھر باقی گناہوں سے اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرما دیتے ہیں. باقی گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلدی معاف فرما دیتے ہیں،
کہ یہ تو انجانے میں گناہ ہو گیا، انٹینشنل ہو گیا، بھول سے ہو گیا، اس پہ وہ مٹنا جلدی ہوتا ہے، وہ مٹنا آسان ہے۔ جو اصل رکاوٹ بنتی ہے وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان جان کے کر رہا ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے، جو چیزیں دیکھ رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ جان کے علم ہے، علم اور ارادے سے کر رہا ہوتا ہے، ارادہ ڈیلیبریٹلی۔ تو علم اور ارادے سے جب انسان گناہ کرتا رہے تو پھر تو یہ دروازہ بند رہتا ہے۔ تو پہلا قدم علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، تو واقعی یہ ایک قدم انسان اٹھا لے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، انسان خود محسوس کرے گا اس کی برکت۔ اور پھر ایک دفعہ انسان پکا ارادہ کر لے، اور یہ ارادہ تم کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی محفل ہے، انسان توبہ کر کے ارادہ کر لے کہ مجھے آج کے بعد یا اللہ میں آپ سے ایک پلیج ہے، I want to make a commitment to you کہ میں اپنے علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک توبہ ہوتی ہے، ایک سٹنگ ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے، اس میں انسان یہ کر سکتا ہے، اللہ سے تعلق بنا سکتا، تعلق جوڑ لیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی، کوشش کرے، کوشش کرتا رہے، یہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اور جہاں زندگی سے گناہ نکل گئے تو سوچیں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ لیکن ورنہ یہ دروازہ بند رہتا ہے۔ ہم ساری تدابیر اختیار کر لیں کہ مجھے برکت، سکون، اطمینان، خوشیاں چاہیے، نہیں مل سکتی۔ ان کا تعلق تقوی سے، گناہوں کو چھوڑنے سے۔ ہمارے قریبی ساتھی تھے، ایک میڈیسن کی بوتل تھی، ان کو تجربہ نہیں تھا، اس کو کھولنا چاہ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بوٹلز ہوتے ہیں، جو میڈیسن کی بوٹلز ہوتی ہیں، ان میں سیفٹی سیل ہوتی ہے کہ کیپ ہوتا ہے، اس کا ایک ایرو ہوتا ہے، تو وہ ایرو کو ایرو سے الائن کرنا پڑتا ہے، پھر کھل جائے گا، ورنہ آپ اس کو گھماتے رہے وہ نہیں کھلے گی۔ اب ان کو اس کا پتہ نہیں تھا، اب اس کو وہ گھما رہے ہیں، گھما رہے ہیں، گھما رہے ہیں، کھولنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، کھول ہی نہیں رہی۔ ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے، ہم گناہ ہماری زندگی گزار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ برکت مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، خوشیاں مل جائے، آرام مل جائے، ایشوز ختم ہو جائیں، مسائل ختم ہو جائیں، وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، وہ برکت کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا۔ حالانکہ اگر دروازہ کھولنا ہے تو اس کا طریقہ بہت آسان، کچھ بھی نہیں کرنی، گول گول نہیں گھمانا، بس گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ الائنمنٹ ہو گئی، گناہوں کو زندگی سے نکال دیں، یہ ایسے ہی جیسے وہ الائنمنٹ ہو گئی۔ جب الائنمنٹ ہو گئی تو بس آپ نے یوں کیا، وہ دروازہ کھل جائے گا۔ آخری بات کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ نتھی ہو جاؤ۔ تقوی حاصل کرنے کا اس سے آسان راستہ نہیں ہے۔
اور آج کل ہمارے لیے ہم کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور ایک آسان طریقہ بھی بتا دیا. اور آج ہم دیکھیں شروع سے لے کے اب تک جس کو تقوی نصیب ہوا ہے طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی. چند لمحے، چند دن، چند وقت انسان اللہ والوں کی صحبت میں گزارتا ہے، اس کا تقوی پہلے سے بڑھ جاتا ہے. مولانا سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک نظم میں لکھا، ایک مٹی کے بارے میں، سندل کی مٹی تھی، اس سے خوشبو آ رہی تھی. تو ایک کلام ہے، تو سندل کی مٹی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تم تو مٹی ہو، مٹی میں تو خوشبو نہیں ہوتی. تو اس کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اصل میں نے کچھ وقت پھول کے ساتھ گزارا تھا، میں نے کچھ وقت پھول کے ساتھ گزارا تھا، وہ پھول کی جو خوشبو ہے وہ میرے اندر آ گئی. تو اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت کی خوشبو ہے وہ انسان کے اندر آ جاتی ہے، وہ جو تقوی کی خوشبو ہے وہ انسان کے اندر آ جاتی ہے، انسان کا اپنا تقوی بڑھ جاتا ہے. صحابہ کرام نے تقوی کیسے حاصل کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارک. تابعین نے تقوی کیسے اختیار کیا؟ صحابہ کی صحبت. اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، ختم نہیں ہوا. آج بھی وہی طریقہ ہے کہ اگر آپ تقوی میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. بات لمبی ہو جائے گی، میں بات سمیٹتا ہوں. ایک تو صحبت، اور دوسری چیز ہے مستقل اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں، اور دعا میں اللہ سے تقوی مانگے. یہ مانگنے والی چیز ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان دنیا کی دعائیں مانگے نا تو اس پہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جو چیز دنیا مانگی اس کے لیے بہتر ہے کیا یا نہیں. اگر بہتر ہے تو دے دیتے ہیں، نہیں ہے تو پھر کچھ اور بہتر چیز دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو نقصان دہ چیز تو نہیں دیتے. چھوٹا بٹا بچہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، لیکن نقصان دہ چیز ہوتی ہے وہ تو نہیں دیتی ماں اس کو. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے. تو کبھی بار چیزیں نہیں ملتی، ہم مانگ رہے ہوتے مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے جاب چاہیے، بہتر نہیں ہوتی، نہیں ملتی. تو دنیا کے اندر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی، اس کے بدلے کوئی بہتر چیز مل جائے. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے خالص دین مانگ رہا ہوتا ہے، خالص دین مانگ رہے ہیں، میں آپ کو چاہتا ہوں، میں تقوی چاہتا ہوں، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، تو اس میں تو گارنٹیڈ کوئی اور اس سے بہتر چیز ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پھر ہو یہی چیز عطا فرماتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ تقوی نہیں ملا، اس کے بدلے کچھ اور مل گیا. دین جب انسان خالص دین کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتے ہیں. تو یہ کوئی دنیا نہیں مانگ رہے ہم. اپنی دعاؤں میں اگر ہم اللہ سے تقوی مانگے تو اللہ تعالیٰ واقعی انسان کو عطا کرتا ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سے مانگ کر انسان اللہ سے لے، اپنی طلب دکھائے، اپنی تڑپ دکھائے، اپنی کوشش دکھائے کہ اللہ مجھے یہ چیز اللہ آپ دے دے. بس جس طرح بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ ضد پہ آ جاتا ہے کہ میرے پاس کوشش پوری نہیں، میرے پاس وہ جذبہ نہیں، مانگنے کا انداز نہیں، طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، لیکن اللہ میرے پاس نہیں، آپ دے تو سکتے ہیں.
بس اللہ یہ آپ مجھے اپنی طرف سے دے دیں. چھوٹا بچہ جس طرح وہ ضد پہ آ جاتا ہے نا، مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ سے ایسی مانگنی چاہیے. کوشش بھی کرے لیکن مانگ مانگ کر اللہ سے تقویٰ حاصل کرے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں غور کرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تہجد کی نماز، فرض نماز ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز. اور تہجد کی نماز میں جو سب سے افضل ترین پاسچر اور رکن ہے وہ سجدہ ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، اور سجدے کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگتے تھے. کتنی اہم دعا ہوگی، کتنی اہم دعا ہوگی کہ تہجد میں افضل ترین نماز ہے اور سجدے کی حالت افضل ترین، جب انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے اس حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا مانگیں گے وہ بہت عظیم، بہت بڑی دعا ہوگی. کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اللہ مجھے میرے نفس کے اندر تقوی عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تقوی والی نعمت عطا فرما دے. والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے. تو چنانچہ جو پچھلے گناہ ہوئے ان سے ہم توبہ طائب ہونے کی نیت کر لیں کہ اللہ ہم کے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ طائب ہوتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری، پرہیزگاری، تقوی والی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کی نیت لے کر